اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عباس اپنی بہادری اور شیر دلی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی وفاداری واقعہ کربلا کے بعد ایک ضرب المثل بن گئی۔ وہ شہنشاہ وفا کے طور پر مشہور ہیں۔ اطاعت امام وقت اور وفا اگر کوئی سیکھنا چاہے حضرت عباس علمدار سے ہی سیکھنا چاہیے۔ بقول شاعر، کس قدر تیری وفا کے چرچے ہیں اقوام میں، تھی وفا بے نام ورنہ تو وفا کا نام۔ حضرت عباس علیہ السلام 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ بچپن ہی سے انہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس عظیم الشان بچے کا نام عباس رکھا۔ روایت ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد ہی امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت تھا، اور اہل بیت علیہ السلام کو شروع سے واقعہ کربلا اور اس میں حضرت عباس علیہ السلام کے کردار کا علم تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب کے مشورے سے، جو انصاف کے ماہر تھے، ایک متقی اور بہادر قبیلے کی خاتون فاطمہ کلابیہ سے نکاح کیا اور اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو اسلام کی بقا کے لیے کربلا کے خون معرکہ میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت و مدد کرے۔ چنانچہ اللہ نے فاطمہ کلابیہ کے بطن، جنہیں حضرت علی علیہ السلام نے ام البنین کا خطاب عطا کیا تھا، 4 بیٹے امام علی کو عطا کر دیے۔ ان سب کی شجاعت و دلیری زبان زدوہ خاص و عام تھی۔ سبھی نے میدان کربلا میں نصرت اسلام کا حق ادا کیا اور شہید ہوئے، لیکن عباس علیہ السلام ان سب میں ممتاز اور نمایاں تھے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام نے ان کی ایک خاص نہج پر پرورش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فن سپاہ گری، جنگی علوم، معنوی کمالات، مروجہ اسلامی علوم و معارف، خصوصاً علم فقہ حاصل کیے۔ 14 سال کی معمولی عمر تک ثانی حیدر کہلانے لگے۔ حضرت عباس علیہ السلام بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبرگیری، تلوار بازی، مناجات و عبادات سے خاص شغف رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہوئی تھی۔ لوگوں کی خبرگیری اور فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی نمایاں ترین خصوصیت ایثار و وفاداری ہے۔ ان کی روحانی کمال کا بہترین دلیل ہے۔ وہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے عاشق و گرویدہ تھے اور سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لفظ وفا ان کے نام سے وابستہ ہو گیا ہے، اسی لیے ان کا ایک لقب شہنشاہ وفا ہے۔ جنگ صفین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین حضرت علی علیہ السلام کے خلاف شام کے گورنر نے مئی جولائی 657 عیسوی مسلط کروائی۔ اس جنگ میں حضرت عباس علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کا لباس پہنا، بالکل اپنے والد علی علیہ السلام کی طرح زبردست جنگ کے لوگوں نے ان کو علی ہی سمجھا۔ جب علی علیہ السلام بھی میدان میں داخل ہوئے تو لوگ ششدر رہ گئے۔ اس موقع پر علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے عباس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ عباس ہے اور یہ بنو ہاشم کے چاند ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عباس علیہ السلام کو عمرِ بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت عباس علیہ السلام کی عمر تقریباً 33-34 سال کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حق کا علمبردار قرار دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد 72 افراد پر مشتمل تھی۔ لشکر یزیدی کی تعداد 30,000 سے زائد تھی، مگر حضرت عباس علیہ السلام کی ہیبت اور دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس علیہ السلام جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ابو الفضل عباس کی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، عباس کامل بصیرت کے حامل تھے۔
بڑے ہی مدبر اور دور اندیش تھے۔ انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشغول رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے اپنا حق ادا کر دیا۔ میں حسین کی پاسداری، وفاداروں کی درخشاں مینار، اسلام کے علمبردار ثانی حیدر کرار، دولت علوی کے پیکر، خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشاں، اسلام کے سپہ سالار لشکر، کلزم علی کے نایاب گوہر، فاطمۃ الزہرا کے پسر، ثانیہ زہرا کے چہیتے، علمبردار کربلا حضرت ابو الفضل علیہ السلام، خاندان اہل بیت کے خیموں کے پہرہ دار تھے۔ شجاعت و بہادری میں صرف عرب ہی نہیں بلکہ پورے دنیا اسلام میں شہرت رکھتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہمیشہ آپ کو آقا مولا کہہ کر پکارتے تھے۔ عین شباب کا عالم، 33-34 سال کی عمر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیموں میں گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کوہرام مچا ہوا ہے، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ پیاس کی وجہ سے علی اصغر کی حالت دیکھی نہیں جاتی، ہر طرف پیاس پیاس کی صدائیں ہیں۔ کبھی سکینہ پکارتی ہے چچا جان پانی، کبھی 6 ماہ کا علی اصغر اپنی سوکھی زبان نکال کر دکھاتا ہے اور زین العابدین علیہ السلام کا جسم بخار سے جھلس رہا ہے، پیاس کی شدت، جسم کانپ رہی ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ کر غضبناک حالت میں اٹھے، مشکیزہ اٹھایا اور گھوڑے کی باگیں فرات کی طرف موڑیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی عباس کدھر جا رہے ہو؟ عرض کی، آقا اجازت دو، میں فرات پر پانی لینے جا رہا ہوں۔ یہ سنا تو آقا حسین رو پڑے، فرمایا، عباس تم میری چھوٹی سی جماعت کے علمدار ہو، تمہارے چلے جانے سے یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تم بھی جا رہے ہو، کیا یہ چاہتے ہو کہ جب حسین آنکھ کھولے تو اسے کوئی اپنا نظر نہ آئے، کسی کا سہارا نہ رہے؟ خدا کے لیے میرا نہیں تو عورتوں کی بے بسی کا خیال کرو، مجھے تو پتہ ہے کہ ظالم کسی صورت بھی زندہ نہ چھوڑیں گے، اگر تم بھی نہ ہوگے تو ان کا وارث کون بنے گا اور یہ کس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا امام ذرا خیموں میں ایک نظر جا کر دیکھو کہ بچے کس طرح پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ سکینہ نے بار بار مجھے کہا، چچا جان کوشش کرو شاید 2 گھونٹ پانی مل جائے، اس لیے یا امام مجھے آپ اجازت دیں۔ میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشک بار آنکھوں سے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوداع کیا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر یزید کے سامنے پہنچ گئے اور آپ نے تمام اہل حجت کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، او کوفیو، بتاؤ کس کے امتی ہو؟ اگر تم مانتے ہو کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر اس آل رسول پر پانی بند کیوں کیا؟ ظالمو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تمہارے جانور تو پانی پئیں مگر اہل بیت کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ ابھی وقت ہے، سوچو اور 2 گھونٹ پانی کے دو، میں تمہیں کل قیامت کے دن حوض کوثر کی جام پلاؤں گا۔ مگر ان مسلمانوں پر، نام نہاد مسلمانوں پر آپ کی تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بالآخر آپ نے لشکر جرار کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات کی طرف بڑھے۔ جب عمر بن سعد نے دیکھا کہ حیدر کا لال بڑے ہی عزم و ہمت کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے تو انہوں نے اس کا راستہ روکنا چاہا۔ سیدنا عباس علیہ السلام نے اپنی تلوار نکالی جو بجلی کی طرح چمکی اور قہر خدا بن کر دشمنوں پر گری۔ حیدر کرار کی ہیبت و شجاعت نے دشمن کی صفوں میں راستہ بنا دیا اور دشمنوں کو کاٹتے ہوئے لب دریا تک پہنچ گئے۔ جب نہر فرات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی دیکھا تو خیال آیا کہ چلو بھر پانی پی لوں، مگر جب پینے لگے تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی اور علی اصغر کا شدت پیاس سے زبان کا باہر نکالنا آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ پانی اسی جگہ پھینک دیا اور جلدی سے پانی کا مشکیزہ بھرا، کندھے پر لٹکا کر چلنے لگا تو شمر چلا کر اٹھا کہ اگر یہ پانی اہل بیت کے خیموں میں پہنچ گیا تو یاد رکھو پھر زمین پر کوئی یزیدی باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح یہ پانی صحیح سلامت خیموں میں پہنچ جائے اور میرا یہ وعدہ بھی پورا ہو جائے، مگر دشمن کے نرغے میں آ گئے۔ انہوں نے تیروں کی بارش کر دی جس سے
مشک چلنی ہو گئی۔ ادھر خیمے والے خوشی منا رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ عباس پانی لے آئے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کربلا کے میدان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے بے وفا امتیوں کے ہاتھوں پیاسے ہی تڑپ تڑپ کر جان دیں گے۔ ہر طرف سے تیروں، نیزوں اور تلواروں کی جھنکار ہوئی۔ آپ ان کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے کہ نوفل بن ورقہ مردود نے چھپ کر حضرت عباس پر وار کیا کہ آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ جوش شجاعت دیکھیے کہ آپ نے فوراً نہایت ہی دلیری کے ساتھ مشک کو دوسرے کندھے پر اٹھا لیا اور بائیں ہاتھ سے تلوار پکڑ کر دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ کوشش یہی تھی کہ آگے بڑھتے رہے کہ ایک ملعون نے آپ پر دوسرا وار کیا اور حضرت عباس کا بایاں بازو بھی قلم کر دیا۔ آپ نے مشک کے تسموں کو دانتوں سے پکڑ لیا اور خیموں میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر صد افسوس کہ اس سقائے اہل بیت کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا کہ ایک تیر آ کر مشکیزے میں پیوست ہو گیا، جس سے سارا پانی بہہ گیا، اور ایک دوسرا تیر آیا جو حضرت عباس علیہ السلام کے سینہ اقدس پر لگا۔ ایک اور سیاہ کار نے سر اقدس پر لوہے کا گرز ماری کہ آپ زخموں سے لاچار ہو کر زمین پر گر پڑے، اور امام عالی مقام کو آواز دی، اے بھائی حسین، میری طرف سے آخری سلام ہو۔ اس آواز کو سن کر حضرت علی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آپ کے قریب آئے اور پیکر وفا عباس علمدار کو دیکھ کر رو پڑے، آپ کی لاش کے ساتھ چمٹ گئے اور کہا، اے عباس، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اٹھا کر خیموں میں تشریف لائے تو خیموں میں ایک کہرام مچ گیا۔ حسین ابن علی نے سکینہ کو فرمایا، بیٹی تو بھی، اور اے علی اصغر تو بھی اپنے چچا کو معاف کر دینا، وہ تم سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکے۔ یہ کہا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔